ایک روز معمول کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے۔ دوپہر ہونے کے قریب تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم جاؤ گھر سے کھانا لے آؤ، میں بکریوں کا خیال رکھتا ہوں۔ چراگاہ میں بنو سعد قبیلے کے دوسرے لڑکے بھی موجود تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک آسمان سے دو سفید پرندوں کی طرح کے اجسام اڑتے نظر آئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اتر گئے۔ یہ فرشتے تھے۔ ان کے پاس سونے کی ایک تشتری تھی جس میں برف پڑی ہوئی تھی۔ زمین پر اترتے ہی ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ماجرا دیکھ کر ڈر گئے اور سہمے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے پیار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زمین پر لیٹا دیا۔ ان کے پاس ایک تیز چھری تھی جس سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم چیرا تو ان کے ساتھ کھیلنے والے بچے ڈر گئے اور خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ہانپتے ہوئے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا تو چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور جلدی سے اٹھی اور چراگاہ کی طرف چل پڑی۔ دوسری طرف آسمان سے اترنے والی مخلوق نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو چیرنے کے بعد اس سے دل نکالا اور پھر دل کو چیرا اور اس سے دو سیاہ لوتھڑے نکال کر کہا، یہ شیطان کا حصہ ہے، دھونے کا ٹھنڈا اور صاف پانی دو۔ آسمانی مخلوق نے دل صاف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا۔ اس نے اولے کے ٹھنڈے پانی سے دل کو صاف کیا۔ جب دل اچھی طرح صاف ہو گیا تو وہ بولا، دل کا سکون لاؤ۔ دوسرے نے جلدی سے تسکین قلبی اس کے سامنے پیش کر دی۔ دل صاف کرنے والے نے سکونیت لے کر دل پر چھڑک کر پھر دل سی کر بند کر دیا اور اس پر نبوت کی مہر لگا دی۔ انہوں نے ساری کارروائی کرنے کے بعد دل کو واپس جسم میں اس کی جگہ پر رکھا اور جسم سی کر بند کر دیا۔ ذرا ترازو لاؤ، ایک نے دوسرے سے کہا اور وہ جلدی سے ترازو لے آیا۔ ترازو آ گیا تو ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور اس پلڑے میں کھڑا کیا اور دوسرے سے کہا، ایک مخالف پلڑے میں 10 آدمی بٹھاؤ۔ آسمانی مخلوق نے 10 آدمی بٹھائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا۔ دوسرے نے پھر کہا، اب 100 آدمی بٹھاؤ۔ جب 100 آدمی بٹھائے گئے تو بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا، مخالف پلڑے میں اب 1000 آدمی بٹھاؤ۔ دوسرے نے جلدی جلدی ایسا ہی کیا۔ جب تولنے کے انداز میں انہوں نے ترازو اٹھایا تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرے پلڑے میں جبکہ 1000 آدمی تھے وہ ہلکا تھا اور اوپر اٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے ترازو نیچے رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلڑے سے باہر نکالنے والا بولا، اگر انہیں پوری امت کے برابر بھی تولا جائے تو بھی یہ زیادہ وزنی ہوں گے۔ آسمان سے اترنے والی مخلوق نے جلدی جلدی ترازو اٹھایا اور آسمان کی طرف اڑ گئے۔ ادھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا ہے اور چہرہ اترا جا رہا ہے۔ وہ بہت خوف زدہ معلوم ہو رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور جی بھر کر پیار کیا۔ اس واقعے نے سعدیہ، حلیمہ اور ان کے شوہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اب وہ فکر مند رہنے لگے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو عبد المطلب اور بی بی آمنہ کو کیا جواب دیں گے۔ یوں ایک رات لیٹے ہوئے حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑ آنا چاہیے۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ محمد کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس نے مجھے ڈرا دیا ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ماں اور دادا کے سپرد کر دیں۔ حارث نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں تو اس بات سے بھی ڈر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اگر ان کے ساتھ
پھر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے۔ پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ ان کی ماں کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ اگلے روز حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑ آئے۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دن گزرنے لگے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو بی بی آمنہ نے اپنے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنا چاہتی ہیں۔ عبد المطلب نے رخت سفر باندھا اور ان کے ساتھ چل دیے۔ بی بی آمنہ نے اپنے 6 سالہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادم ام ایمن کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے سفر کر کے اس جگہ پہنچا جہاں حضرت عبداللہ دفن تھے۔ وہ سب حضرت عبداللہ کی جدائی پر غمگین تھے۔ انہوں نے 1 ماہ تک وہیں قیام کیا اور پھر مکہ کی طرف واپس آنے لگے تو مکہ کی جانب چلتے چلتے یہ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا تو اچانک بی بی آمنہ بیمار پڑ گئیں۔ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انہیں وہاں کئی روز تک رکنا پڑ گیا۔ بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور بی بی آمنہ وہیں پر وفات پا گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی ان سے جدا ہو گئی۔ بچپن میں ہی ماں باپ سے محروم ہونے کی وجہ سے عبد المطلب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی آغوش میں آئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ان پر سے ماں کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ ماں کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ ان کے دادا حضرت ابو مطلب نے لے لیا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ہر طرح سے خوش رکھنے اور ماں باپ کا پیار دینے کی بھرپور کوشش کی۔ عبد المطلب دن رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ اپنی خادمہ ام ایمن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کی تلقین کرتے رہتے۔ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جاتے تو عبد المطلب کچھ دیر بعد ہی پریشان ہو جاتے اور خود باہر نکلتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، لیکن وہ اس عمر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتے اور انہیں مکہ کے سرداروں کی مجلس میں بھی ساتھ لے کر جاتے۔ الندوہ مکے میں وہ جگہ تھی جہاں مکے کے سردار آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ کسی اجلاس میں شریک ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ الندوہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے ضروری تھا کہ آدمی سردار ہو اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کی عمر میں ہی عبد المطلب کے پہلو میں بیٹھے اور اس مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ پہل میں الندوہ کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس میں آنے سے عبد المطلب سے اعتراض کیا، لیکن جب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور ان کے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کے آداب دیکھے تو ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے اور بیٹیوں کی تعداد 6 تھی۔ پھر ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں تو آگے ان کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے اور نواسے بھی ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے بیٹھنے کی جگہ اور بستر پر بیٹھ سکیں۔ ان کی خاص جگہ پر بیٹھنا تو دور کی بات، لوگ ان کے برابر بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے تھے، لیکن عبد المطلب جب بھی خاندان کی مجلس میں بیٹھتے یا شام کو اپنے بستر پر آتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے برابر میں بٹھاتے۔ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے مقابل آ کر بیٹھتے تو ان کے چچا ان کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے۔ عبد المطلب انہیں روک کر کہتے، اسے چھوڑ دو، اسے بیٹھنے دو، یہ بڑی منزلت والا ہے۔ عبد المطلب انہیں آگے بڑھ کر اٹھا لیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ دادا کی محبت اور شفقت کے سائے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی 2 سال ہی گزارے تھے کہ عبد المطلب بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا سے بہت پیار کرتے تھے۔
وہ فوت ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، حتیٰ کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ لوگوں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ عبد المطلب کے انتقال سے چند روز قبل شام کا وقت تھا۔ عبد المطلب اپنے بیٹوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ دادا کے برابر اس کے لاڈلے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اچانک ایک خادم نے اطلاع دی، بنو مطلج کے قبیلے کے کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، انہیں یہیں بلا لو۔ اجازت ملنے پر وہ لوگ اندر آ گئے۔ ان کے درمیان باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد بولا، عبد المطلب، اس بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام میں جو پیر کا نشان ہے وہ اس بچے کے پاؤں سے ملتا ہے۔ اس انسان کا اشارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا۔ عبد المطلب نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا، تم نے کچھ سنا؟ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اس واقعے کو گزرے کچھ ہی روز گزرے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور پرورش کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لے لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پرورش کی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے باپ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی پرورش میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مکہ کے حالات تنگ ہو گئے۔ کئی سالوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ قحط سالی اتنی بڑھی کہ بچے بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے بالآخر یہ مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنی چاہیے تاکہ بارش کی وجہ سے زمین سیراب ہو اور کھانے کی اشیاء کی فراوانی ہو۔ چنانچہ طے شدہ دن مکے کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے پاس چلے آئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے بارش مانگ رہے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑا کیا اور صاف آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، اپنے اللہ سے بارش کی دعا مانگو۔ چچا کے کہنے پر رن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا شروع کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ صاف شفاف آسمان پر کالے بادل کے ٹکڑے جمع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیرے میں لے لیا اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ کھلے میدان پانی سے بھر گئے اور کھیت جنگل سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ابو طالب بھتیجے کی اس دعا پر اتنا خوش ہوئے کہ خوشی سے نہال ہو کر بولے، وہ روشن چہرے والا ہے، اس کے چہرے کی وجہ سے اللہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے لیے پناہ کی جگہ ہے اور بے کسوں کا سہارا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی طرح ابو طالب نے بھی اپنی آنکھوں سے بہت سے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے ایسے مناظر بھی دیکھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانا ختم ہو جاتا، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے تب سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔